بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بتائیے کس کی کتاب کو مانیں گے؟ اگر کوئی جماعت اسلامی کے لوگ آئے تو مایوس نہ ہو کہ ہمارا حوالہ نہیں ملا۔ ان کے مرکز سے کتاب چھپی ہے سعید حسن البنا کی ڈائری۔ لکھتے ہیں حسن البنا جب تکلیف میں ہوتے تو صوفیہ اکرام کی مزاروں پر جا کے مراقبہ کرتے۔ دقت کیا ہے؟ لوگوں نے پرانے لٹریچر کو پڑھنا بند کر دیا ہے، اور ہم اپنے نوجوان بچوں سے ایک ہی چیز گزارش کرتے ہیں، جس طرح آپ کو یقین ہے کہ کل سورج نکلے گا، اس سے زیادہ ایمان رکھیے کہ اہل سنت ہی حق پر۔ آپ کو اگر کسی سوال کا جواب نہیں معلوم تو پریشان مت ہوئیے، آپ آئیے جواب ملے گا۔ لیکن جب آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ اہل سنت ہی حق پر ہے تو آپ دوسری چیزوں پر کام کریں گے۔ آج مسلم ماحول میں 3-3, 4-4, 6-6 مہینے میں طلاق ہو رہے ہیں۔ جہیز کی بیماری، فیشن کی بیماری، نئی بیماری آ رہی ہے کہ دلہن آتے ہی نہیں جی ہم کو تو الگ چولہا کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گروئنگ ایپیڈیمک ہے، اس پہ ہم کو سیمینار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آ رہی ہیں مسلم بچے غیروں سے شادی کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں دونوں، اور اللہ اکبر استغفر اللہ، نوجوان بچے شراب پی رہے ہیں مسلمان۔ ہم کو ان پر سیمینار، گٹکا، دارو، ڈرگس، یہ بیماریاں سماج میں آ رہی ہیں، اور ان پر اگر ہم نے وقت رہتے کام نہیں کیا تو یہ اندر کی سڑن ہے۔ پہلے ہم لوگ جب بچپن میں تھے مجھے یاد ہے تو نہیں ٹی وی دیکھنے، نہیں گھر میں ٹی وی تھی نہیں تو نہیں، ٹی وی دیکھنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ پھر ایک زمانہ آ گیا، بڑے ہو گئے، ٹی وی لوگوں کے گھر میں آنے لگی، انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، لوگ 20 روپے پرتی گھنٹہ دے کر کیفے میں بیٹھتے تھے۔ اب ساری برائی جو ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے جیب میں لے کے چل سکتے ہیں۔ اب آپ کے بچے کو 15 سال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 8 سال کی عمر میں ہی وہ برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہم نے مینگلور میں ایک سیمینار کیا، ایفیکٹ آف سوشل میڈیا اینڈ موبائل آن اسٹوڈنٹس۔ ایک مسجد کے متولی صاحب مجھے ہاتھ پکڑ کر کونے میں لے گئے، ان کے آنکھ میں آنسو تھا، واللہ بتاؤ، کہا حضرت اس کی ہمارے علاقے میں ضرورت تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران لوگوں کو موبائل پہ میسیجنگ کرتے اور چیٹنگ کرتے تھے۔ تو میں نوجوان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، اتنے سارے شریعت پر حملہ ہو رہا، مسلمانوں کے خلاف جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں، ہماری بہنوں کو تعلیم نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جن علاقوں میں مسلمان ہیں وہاں بجلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، نالیاں گندی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ بھی پروگرام کریں، لیکن ہمارے کچھ حضرات ہم کو ان کاموں میں بزی رکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ضروری کام، عقیدے کا تحفظ۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ بات اطمینان دلانا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت جو 1400 سال سے چل رہا ہے، جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، امام اشعری، امام ماتریدی، غوث الاعظم، غریب نواز، امام ربانی، امام سہروردی رضوان اللہ اجمعین، جو ان کے طور طریقوں پہ ہے، جو عرس، نیاز اور فاتحہ کرے، اور ہندوستان میں جو لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، یہ تمام پہچان اہل سنت کی ہے۔ آپ کانفیڈنٹ رہیے کہ آپ حق میں، کوئی مسئلہ ہو، ہر 3 مہینے 4 مہینے میں ہم کانپور آتے ہیں، آپ بولیے بھائی آئیے، آپ آ کر بات کیجیے۔ اور جو لوگ سنی نہیں ہیں اور اس جلسے میں آئے ہیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں گا، ڈی مونیٹائزیشن ہوا تھا، صبح 6 بجے اٹھ کر لائن میں لگے تھے نا نوٹ بدلوانے کے لیے، لگے تھے۔ بچے کو اچھی نوکری مل جائے اس کو کمپیوٹر کلاس بھیجتے ہیں، ضروری ہے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا آپ نے جس عقیدے کو چھوڑا ہے اہل سنت کو، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کبھی اپنے مولوی سے پوچھا کہ جو توحید کی 3 قسمیں بانٹ دی ہیں، توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات، مرغا انڈا دے دے گا، بیل دودھ دے دے گا، کوئی اہل حدیث سے 3 تقسیم نہیں لا سکتا۔
کہاں اپنی قوتوں کو خرچ کر رہے ہو؟ ضرورت ہے IAS IPS بننے کی، ضرورت ہے اپنے بچوں کو البرکات کے ایڈمیشن دلائیے کہ ان کا مستقبل اچھا ہو، لیکن ہمارے نوجوان بچے گھوم رہے ہیں گاڑیوں میں، گٹکا کھا رہے ہیں۔ اور ایک بہت خراب بات، مسلمان آپس میں ہی کمپٹیشن کرنے لگے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ان کو 55% آئے 10th میں، اب میں ان سے مقابلہ کر رہا ہوں تو میرا معیار کیا ہے؟ 55%۔ جہاں مجھے 56% آیا سینہ چوڑا، 56 آیا، اس سے زیادہ۔ ارے کبھی دنیا کے باہر جا کر دیکھو، دوسری قوموں میں 92 94% آ رہے ہیں۔ ایک بہت خراب بیماری جو ہندوستان کے 2 شہروں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، ایک حیدرآباد، دوسرا کانپور۔ کیا میں نے رات کو 2 بجے کانپور میں لوگوں کو کیرم بورڈ کھیلتے اور بریانی کھاتے دیکھا۔ پوری رات گاڑی میں گھوم رہے ہیں صاحب، اور جہاں فجر کی اذان ہوئی بستر میں گئے شیطان آ گئے، اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب 10th کا رزلٹ آتا ہے، سروے کر لیجئے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم علاقوں کا سروے کر لیجئے، 60 62 65، غیر مسلم کا چلے جائیے 85 90۔ کیوں؟ وہاں 9 بجے کے بعد بچے پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں تو بچے پڑھتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی قوم کا مستقبل ایک دن میں نہیں بدلتا ہے۔ آج اگر ہم اس نسل والے قربانی دیں گے تو انشاءاللہ اگلی نسل کامیاب ہوگی۔ جیسے ایک آم کا پودا، وہ 5 سال جب اس کو پانی، کھاد اور دھوپ ملتی ہے تو پھل دیتا ہے نا۔ ایک بچہ 12 سال کی پڑھائی کر کے 4 سال کی انجینئرنگ کرتا ہے تب کمانے لائق ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تنظیم شروع ہوئی ہے تو وہ 3 سال میں اثر دکھائے، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سوشیولوجی پڑھیے، انسان کی فطرت کو، جذبات کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ آپس میں حسد مت کیجیے، اگر کوئی سنی کام کر رہا ہے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم مالی تعاون کیجیے، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو دعا کیجیے، اور وہ بھی نصیب میں نہیں ہے تو کم سے کم لکڑی مت لگائیے۔ ہم کو ضرورت ہے کام کرنے والوں کی۔ آپ کانفیڈنٹ رہیے، جو علماء اہل سنت بتا رہے ہیں، چاہے وہ چاند کا اعلان ہو، چاہے تراویح کا مسئلہ ہو یا عرس کا طریقہ ہو، یہی حق طریقہ ہے، یہی حق ہے۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت کی عزت کیجیے، یہی آج کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ ہے، ہم اس پہ کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ معیار ہے، صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ہم غلام ہیں، علماء اور مشائخ ہم دونوں کے غلام ہیں۔ جو یہ کہے کہ ارے یہ تو مولویوں کا طریقہ ہے، ہم تو صوفی ہیں، تو غوث الاعظم سے بڑا نہ کوئی عالم ہوا ہے نہ کوئی صوفی ہوا ہے۔ تو ہم ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، دکھاوے میں کہ انہوں نے 4 لاکھ کی شادی کی، میں 5 لاکھ کا کروں گا، تباہ مت ہو جائیے۔ فضول خرچی، اسراف حرام ہے۔ اخیر بات کہہ کر حضرت کے لیے مائک میں پیش کروں گا۔ جو لوگ بھی ادھر آئے ہیں، تمام علماء کا میں شکریہ ادا کروں گا، لیکن ایک آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں۔ اپنے گھر جا کر اگر پتا کرنا ہے کہ میرا مستقبل، میری نسل کا کیا ہوگا، اس ایک ٹیسٹ کو آزما لیجئے، آپ کو پتا لگ جائے گا، اور بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کا بچہ کامیاب ہوگا کہ نہیں، جس گھر میں ٹائم ٹیبل کی پابندی ہوتی ہے کہ بچہ اتنے بجے اٹھتا ہے، اتنے بجے اسکول جاتا ہے، اتنے بجے کھیلنے جاتا ہے، اتنے بجے پڑھتا ہے، اتنے بجے سو جاتا ہے، وہ بچہ کامیاب ہے۔ وہ بچہ 12th میں 60% بھی لائے گا تو زندگی میں کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ ڈسپلن سیکھ رہا ہے۔ اور جن کے بچے رات کو 7 بجے ہوا گاڑی پہ بیٹھے، منہ میں گٹکا دبائے اور لڑکیوں کو دیکھ کر ہارن بجا رہے ہیں، استغفر اللہ، گھنٹوں چیٹنگ کر رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، میں بتا دوں ان کو ایئر کنڈیشن دے دیجئے، ٹیوشن لگا دیجئے، وہ بچے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اپنے گھر میں ڈسپلن ماحول لائیے، اور ڈسپلن ماحول کے لیے شرط ہے علماء کی صحبت اختیار کیجئے۔